الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہم جمعے کے بیانات میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر آخری قسط اپنی بساط تک مکمل ہوئی۔ اب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے سنیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے تو جن کے نام کا عنوان لکھ کر ہدایت کے چراغ کی دوسری کڑی قائم فرمائی ہے، ان کو کہا جاتا ہے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام۔ لیکن حضرت نے بھی اسی صفحے پر جہاں حضرت نے یہ عنوان قائم کیا ہے، ابتدا میں ہی لکھ دیا ہے کہ حضرت آدم کے بعد علیہ السلام حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام یہ خدا کے تیسرے نبی تھے۔ کتنے نبی تھے؟ ان کا ذکر کلام پاک میں ہے، لیکن جب تیسرے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد اور حضرت ادریس سے پہلے کم از کم ایک اور ہوں گے۔ حضرت نے بھی ان کا نام لکھا ہے۔ ان کو کہا جاتا تھا حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت آدم کے جانشین ہوئے ہیں، حضرت ادریس سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے جب ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے عنوان پر پہنچیں گے۔ پہلے اس ترتیب کے لحاظ سے ہمیں میرے خیال میں کچھ باتیں حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں تلاش کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے۔ اچھا، یہ بات تو آپ کو بھی یاد ہوگی کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان
کا نور خود موجود ہے، معنی مفہوم خود موجود ہے کہ اللہ نے اپنے بعض نبیوں کے تذکرے قرآن پاک میں کیے اور بعض کے، اچھا پھر قرآن پاک میں کچھ انبیاء کے صرف نام ذکر کیے گئے، واقعات کچھ نہیں بتلائے گئے، اور کچھ کے بالکل نہ نام ہے نہ واقعات ہیں۔ علماء لکھتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام ان میں سے ایک تھے۔ لیکن حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت کی عبارت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی پرانی تمنا ہے، دلی تمنا ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کے نشان جاننا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو دل لگتے شریعت نے فرض واجب نہیں کیا آپ پر، لیکن اگر ہمیں اور آپ کو پورے یقین سے پتا ہو، پورے یقین سے پتا ہو کہ ہماری وادی میں حضرت آدم کی قبر ہے، آپ اور ہم جاتے کہ نہیں زیارت کے لیے؟ بھئی چلیں، اب حضرت آدم علیہ السلام کا پاک چہرہ تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ جگہ جہاں حضرت کی نسبت ہے اس کی تو زیارت کی جا سکتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے باپ دادوں کی نشان دیکھے۔ اچھا، جب باپ دادوں کے نشان دیکھنا چاہتا ہے تو وہ نشان دیکھنے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس صرف دو ذریعے ہیں۔ کس کے پاس؟ انسان کے پاس کتنے ذریعے ہیں؟ دو ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ ہے انسانی روایات کا، میں نے اپنے والد سے کچھ سنا، انہوں نے اپنے والد سے کچھ سنا، انہوں نے ہمارے پردادا سے سنا، اس طرح نسلاً بعد نسلیں کچھ باتیں چلی، یہ انسانی روایات ہوتی ہیں۔ ایک ذریعہ ہوا۔ دوسرا ذریعہ ہے پرانے باپ دادوں کے نشان جاننے کا، وہ ہے کتب سماویہ۔ کتب سماویہ کا معنی یہ ہوتا ہے آسمانی کتابیں۔ یہ دو ذریعے ہیں انسان کو پرانے نشان مہیا کرنے کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تاریخ کے حوالے سے جو انسانی روایات مورخین نے اگلوں سے پچھلوں کے سپرد کی ہے، ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، یا وہ اوراق آپ کھولیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کے جانشین ہوئے۔ حضرت آدم کی تعلیمات، حضرت آدم کی ہدایات حضرت شیس کے ذریعے حضرت آدم کی باقی اولاد کو ملی۔ حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخر زمانہ آیا، اچھا آخر زمانے سے پہلے کی بات یہ بھی تھوڑی سی سن لیں، آپ حضرات نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے کہ حضرت حابیل کو قابیل نے شہید کیا، اور حضرت حابیل کی شہادت حضرت آدم کی زندگی میں ہوئی۔ قابیل تو وہاں سے بھاگ گیا، جس لڑکی کے حوالے سے ماجرا بگڑا تھا اس کو لے کر بھاگ گیا، اور وہ جا کر دور وادی میں نکل گیا۔ اتنا پتہ چلتا ہے پرانی کتابوں سے کہ وہ بڑی سرسبز خوبصورت وادی تھی، دھیان میری طرف رہے، اتنا پتہ چلتا ہے پرانی کتابوں سے کہ بڑی خوبصورت سرسبز وادی تھی جہاں اس نے ڈیرا لگایا۔ کس نے؟ قابیل نے۔ اچھا، وہ لڑکی کو بھی ساتھ لے گیا جس کو چاہتا تھا۔ پھر کچھ اس ذہن کے لوگ جو قابیل کی طرح ذہنیت رکھتے تھے وہ بھی حضرت آدم کی وادی چھوڑ کر اس کی طرف بھاگ گئے۔ حضرت آدم کو جناب حابیل کی شہادت کا پتہ چلا اور اس کے فرار کا،
ظاہر بات ہے باپ تو تھے نا. علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت حابیل کا حادثہ ہوا تو اللہ تعالی نے بطور اپنی عنایت کے حضرت حوا سے حضرت آدم کو حضرت شیس بخشے. اور شیس کا معنی کیا ہے؟ شیس کا معنی ہے خدا کی عنایت. چونکہ حضرت حابیل کی شہادت ہوئی، اتنے بڑے حادثہ سامنے آیا حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کے بعد بطور عنایت کے حضرت شیس حضرت آدم اور حضرت حوا کو بخشے. شیس کا معنی کیا ہے؟ خدا کی عنایت. اور نہ صرف کہ بیٹا بخشا بلکہ ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کو شیس علیہ السلام بخشے، اللہ نے اپنی عنایت سے حضرت شیس کو نبوت کا تاج سجایا، پہنایا، اور حضرت شیس خدا کے نبی بنے. علماء نے یوں لکھا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام پر اپنے وقت میں اللہ نے 50 صحائف نازل فرمائے. کیا؟ 50 صحائف. صحائف کہتے ہیں صحیفوں کو. صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ سوچ لیں، صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، تھوڑی سی ایک موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کئی کتابیں آئیں، خدائی پیغامات انسان کے پاس انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آتے رہے. وہ کئی ہیں، صرف 4 میں بند نہیں ہیں، لیکن 4 امتیازی ہیں، 4 بڑی ہیں. تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 امتیازی ہیں اور 4 بڑی ہیں. اسی لیے شاہ اپنا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحائف کا معنی سمجھایا نا، وہ بڑا عام فہم ہے. فرمایا جو کتاب ان کی بنسبت اور جو کتاب بڑی ہوتی تھی آسمان سے آنے والی، وہ کتابیں کہلائیں، اور جو کتابیں ان 4 کی نسبت چھوٹی ہوتی تھیں ان کو صحائف کہا جاتا تھا. اب سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ کچھ بجھے بجھے لگ رہے ہیں آپ لوگ. معنی سمجھ میں آ گیا صحائف کا؟ صحائف، صحیفہ، یہ بھی آسمانی کتابوں کا دوسرا نام ہے، لیکن بنسبت ان بڑی 4 کتابوں کے چھوٹی. حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے 50 صحائف ملے. اس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخر وقت آیا، علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تربیت فرمائی اپنے ان فرزند کی، حضرت شیس کی، تعلیمات بھی دیں، اور دن اور رات کی گھڑیوں میں جن گھڑیوں اور وقتوں میں خدا کی عبادت کی جاتی ہے ان اوقات کی بھی تعلیم حضرت نے دی. اور پھر حضرت آدم کا آخر وقت پورا ہوا، جس کی تفصیلات گزشتہ سے پیوستہ درس میں آپ سن چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دفنا دیے گئے، وہ ساری تفصیلات اس درس میں موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ تقریباً 1 سال کے بعد حضرت حوا کا وقت بھی پورا ہو گیا اور وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما. اب آئے حضرت شیس علیہ السلام. اب ذرا دھیان سے سنیے گا. وہ لوگ جو بھاگ کر قابیل کے قبیلے میں جا ملے، اور قابیل کا جو قبیلہ تھا جس وادی کی طرف نکلا تھا، وہ غالباً علماء کی زبان میں سہول کا علاقہ کہلاتا تھا. سہول کے علاقے کو آپ ایسے سمجھیں کہ میدانی علاقہ. میدانی علاقے میں جو لوگ آباد ہوئے یہ وہاں رہنے لگے،
اور اسی دور میں کچھ لوگ پہاڑوں کی وادیوں میں رہتے تھے، پہاڑی علاقوں میں۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ سلسلہ حابیل کے قبیلے کا تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب آگے سنیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی شان ہے۔ جو لوگ میدانی علاقے میں رہتے تھے نا، ان کی جو خواتین تھی، انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، کچھ مرد ہوتے ہیں اور کچھ خواتین ہوتی ہیں۔ وہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ جو میدانی علاقے میں اس زمانے میں لوگ آباد ہوئے، ان کے اپنا جو تھے نا خواتین، وہ تو بے انتہا خوبصورت، لیکن مرد ان کے بے انتہا بدصورت۔ اور جو علاقہ، جو لوگ آباد تھے پہاڑی علاقوں میں، وہ اس کے برعکس تھا۔ ان کے مرد بے انتہا خوبصورت لیکن عورتیں بدصورت۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ آیا تو ابلیس اس وادی میں آ نکلا۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آئی ہے نشاندہی کے طور پر۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ حضرت کا ایک مضمون ہے، ایک یہودی صف اسلام میں آ نکلا۔ وہ لوگ جو صحابہ کے خلاف چلے ہیں نا، ان کی تاریخ کا پس منظر پڑھیے آپ۔ عنوان یہیں سے شروع ہوتا ہے، ایک یہودی صف اسلام میں آ نکلا۔ بہرحال بالکل اسی لحاظ سے صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ ابلیس اس وادی میں آ نکلا اور اس نے دیکھا کہ موقع تو بڑا اچھا ہے، کچھ حرکت کرنی چاہیے۔ وہ ایک غلام کی صورت دھار کر لڑکے کی اس وادی میں آ گئے۔ اور یہ تو صاحب قصص القرآن نے بھی لکھا ہے اور اکابر نے بھی اپنے مقامات پر لکھا ہے کہ ابلیس کو تو اللہ نے استدراجی طور پر کچھ قوتیں دی ہیں آپ کے ہمارے امتحان کے لیے۔ وہ جیسی آواز نکال لے، جیسی شکل بدل لے، اس کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ آ گیا اس وادی میں، تھوڑا گھلنا ملنے لگا ان لوگوں کے ساتھ۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک بات ان سے کہی، جو سہول، یہ میدانی علاقے والے جو لوگ تھے، جو قبیلہ تھا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو کہنے لگا کہ یار کمال ہے تمہارے مکھڑوں کی کہ اتنے خوبصورت ہو تم، لیکن یار تم لوگوں میں کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کچھ بس خشکی چھائی رہتی ہے ہر وقت تم پر۔ انہوں نے کہا بھئی جناب پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے ایک آواز لگائی جس کو گیت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جسے گانا کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس نے گانا گایا۔ جب گانا گایا نا تو جہاں تک اس کی آواز پہنچ رہی تھی، ایک بڑی پرانی کہاوت ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، دور کے ڈھول تو ویسے بھی سہانے ہوتے ہیں۔ اس نے جو آواز لگائی تو وہ قبیلے سے مرد کیا، عورتیں کیا، جہاں وہ تھا نا سارے کھچے ہوئے اس کی طرح مقناطیس کی طرح آئے اور سر دھن رہے ہیں اس کی آواز پر۔
اس کے ترنم پر. چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، پتہ چلتا ہے، اور صاحب قصص القرآن نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ گیت کی ابتدا کس سے ہے، پھر ابلیس سے جو چیز نکلے وہ جائز ہوتی ہے نا. نہیں سوچ لیں، ویسے تاریخ تو بتاتی ہے یہ گیت کی تاریخ. سب سے پہلے اس نے گیت گایا، اور صاحب قصص القرآن نے تو بغیر کسی لگی لپٹی کے لکھا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ گیت کی ابتدا ابلیس سے ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ تھوڑی سی آپ کے لیے دعوت فکر ہے کہ پھر یہ آپ سوچیں کہ جس بات کی ابتدا ابلیس سے ہو رہی ہے، جیسے بڑا پرانا قصہ ہے، اب میں وہ پورا تو نہیں سنا سکتا، صرف اس کا ذرا سا خلاصہ. ایک بڑے پڑھے لکھے نے ایک بات کہی تھی، اس کا ثبوت ہے میرے پاس، لیکن پس منظر کی تفصیل نہیں ہے، موقع نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے. اس کی اعتراض یا اس کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں شراب کے ساتھ حرام کا لفظ نہیں ہے. قرآن پاک میں شراب کے ساتھ حرام کا لفظ مولویوں سے تو صبح شام سنتے ہیں، مولویوں سے تو، لیکن قرآن پاک میں ہمارے خانے وال کے ایک عالم تھے، انہوں نے بڑا ایک عجیب جواب دیا تھا اس کا. انہوں نے فرمایا تھا کہ میاں، قرآن پاک میں جہاں شراب کا ذکر کیا گیا ہے، ساتھ میں اللہ نے فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، تو شیطانی عمل حرام نہیں تو کیا حلال ہوگا؟ نہیں، آپ بتائیں. انہوں نے فرمایا کہ جہاں اس کا ذکر ہے وہاں کیا ہے؟ من عملش، یہی ہے نا کہ یہ شیطانی عمل ہے. اچھا، شیطانی عمل حرام نہیں تو حلال ہوگا؟ تو پھر آپ ذرا قیاس کن گلستان کریں کہ جس کے اندر سے گیت کی ابتدا ہو رہی ہے اور اتنی بھیانک صورت میں ہو رہی ہے، گیت کے بارے میں جائز کا لفظ. ایک میں نشاندہی کر دیتا ہوں ان کی فرمائش پر. شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہند اور پاک کے بڑے مفتی تھے. حضرت نے ایک کتاب لکھی عربی میں، آج سے 35 سال پہلے ایک مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد مولانا عبد المعز صاحب نے اس عربی کتاب کا اردو ترجمہ کیا. اس کا نام ہے اسلام اور موسیقی. کیا نام ہے؟ لگ بھگ 400 صفحات کی کتاب ہے. اور آپ حیران ہوں گے، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 36 احادیث طیبہ حضور علیہ السلام کی اس میں درج کر دی ہیں کہ جن احادیث طیبہ کی روشنی میں گانے کا حکم پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جائز. کتنی احادیث ہیں؟ ایک بھی ہو تو سر آنکھوں پر چے جائے کہ احادیث طیبہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگی سورت لقمان علیہ السلام، سورت لقمان کی آیت نمبر 6 لکھی ہے، اور آیت نمبر 6 کے شان نزول کے حوالے سے حضرت نے لکھا، یا پس منظر کے حوالے سے حضرت نے لکھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ایک شخص تھا جو دوسرے علاقے سے کچھ چیزیں لے کر آیا کرتا تھا مکہ مکرمہ میں بیچنے کے لیے. ان میں وہ آلات موسیقی بھی لاتا تھا. کیا لاتا تھا؟ اس موقع پر
اس غلطی کی تنبیہ کے طور پر، تردید کے طور پر، معاشرے کے اصلاح کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی وہ آیت نازل فرمائی۔ پتہ چلتا ہے کہ گیت کا ناجائز ہونا نہ صرف احادیث طیبہ بلکہ قرآن پاک سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اصل میں اگر آپ یہ بات گرے باندھ لینا اپنے پاس کہ کبھی کبھی کچھ لوگ تحقیق کے نام سے سامنے آتے ہیں، وہ تحقیق واحقیق تو کیا کریں گے، تحقیق کر کے تحقیق شدہ مسائل میں تشکیک پیدا کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی امت پہلے دور میں بھی خدا نہ کرے اگر کہیں کوئی گیت سنتا تھا اس کو گناہ سمجھتا تھا۔ اب ایسے آئے ہیں کہ گیت کو جائز کا جواز مہیا کرنے لگے ہیں۔ اچھا خدا نہ کرے اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ گیت جائز ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، توبہ جائز کام سے کی جاتی ہے یا ناجائز کام سے کی جاتی ہے؟ اس لیے اس سے پہلے اگر کوئی گیت سنتا بھی تھا، احساس اس کو ہوتا تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ایک نہ ایک دن وہ اس غلط راہ سے لوٹ آتا تھا۔ لیکن جب میں اس کو یہ سند مہیا کر دوں گا کہ یار گیت تو جائز ہے، جب اس کے ذہن میں یہ خناس بیٹھ گیا کہ گیت سننا جائز ہے، وہ توبہ کس چیز سے کرے گا؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے جتنے دلائل، جتنے شبہات، جتنے اعتراضات گانا سننے اور نہ سننے پر ان لوگوں نے پیش کیے، مولانا محمد عبد المعز صاحب نے ایک ایک اعتراض کا تسلی بخش جواب لکھا ہے، اور اس کتاب کا پیش لفظ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے اپنے ہاتھوں کا ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ اسلام اور موسیقی۔ اتنی بات بہت ہے، چلے۔ اچھا بات کیا سنا رہا تھا؟ یہ آ گیا، اس نے گیت گایا، گیت گایا، اور جب گیت گایا نا سب اب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، گیت بند کر دیا، گیت چلا گیا، کل پھر ملیں گے۔ دوسری شام آئی، پھر آ گیا، اس بار پھر جو آواز لگائی وہ پھر سب آ گئے۔ قصہ مختصر یہ ہوا کہ ناچنا، گانا، تھرکنا، تیسرے مرحلے پر جب تھرکا ان کے سامنے تو مرد رہے، عورتیں بھی شامل ہو گئیں۔ اور صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ راتیں آتی جا رہی ہیں، گیت بجتے جا رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ خواتین کے کپڑے گھٹتے جاتے ہیں، اریانی جس کو کہتے ہیں۔ ادھر تو یہ آگ بھڑکائی، ادھر آیا پہاڑی علاقہ، اب ادھر آ نکلا، ادھر آیا۔ عورتیں کن کی خوبصورت تھیں؟ ان کی۔ ان کو کہا تھا نا اس نے کہ یار تمہارے ہاں اتنا حسن ہے، اس سے مراد یہی، لیکن تمہارے اندر کوئی ذوق نہیں ہے۔ جب اس نے گیت گائے تو مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شروع ہو گئیں۔ اتنے میں جب ادھر آیا، ان کو کہنے لگا، جو یہ تھے پہاڑی علاقے کے، ان کی جو مرد تھے وہ بہت خوبصورت تھے، عورتیں خوبصورت تھیں، ان سے کہنے لگا کہ یار تم لوگوں کا تو جو چہرے ہیں نا، تم نے تو آج تک حسن دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے، ذرا نیچے جاؤ، حسن کی وادی تو دیکھو، تمہیں پتا چلے دنیا کس کو کہتے ہیں۔ ان کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اب اس نے گیت جو گایا، اب یہ بھی ملے وہ بھی ملے، اب ناچنا تھرکنا شروع ہوا۔ لباس پہلے سے گھٹ گیا تھا، وہ بھی ان خواتین کا۔ اچھا ان کی ادھر سے توجہ پڑی، صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں ناچنے سے ابتدا کی گئی، پھر گانے سے ابتدا کی گئی، ناچنا، لباس کم ہونا، آپس میں ملنا ملانا، اس کی انتہا جا کر زنا پر ہوئی۔
پھر شراب کباب، حالت خراب ہو گئی. اتنی بگڑی وہ قوم کہ اللہ کے نبی، اب یہاں سے تاریخ کا پنہ پتہ چلتا ہے، تاریخ کا پنہ بتاتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کو پھر اللہ نے ان کی طرف بھیجا، جا کر ان کو سمجھاؤ. اب حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے. حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو اپنے انتہا کر دی حضرت نے سمجھانے میں، لیکن کوئی کروٹ بیٹھے نہیں، کسی کروٹ. قصہ مختصر یہ کہ صاحب قصص القرآن لکھتے ہیں کہ وہ فتنہ اتنا بڑا کہ سمجھانے سے وہ کسی صورت باز نہیں آئے، تو حضرت شیس علیہ السلام کو باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی ان سے، تب جا کر وہ فتنہ ختم ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں حضرت شیس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی. وہاں تو حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے فتح بخش دی، لیکن اللہ کی شان کہ حضرت شیس علیہ السلام کا بھی آخر وقت آ گیا، اور حضرت شیس علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ بڑا مختصر سا تذکرہ ملتا ہے حضرت شیس علیہ السلام کی محنت کا. آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بہت پرانا دور ہے، وہ جانشین آدم تھے وہ علیہ السلام. جب حضرت شیس علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو حضرت شیس علیہ السلام کو بھی دفنا دیا گیا. اب آخری کڑی، حضرت شیس علیہ السلام دفن کہاں ہوئے؟ جن حضرات نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو میرا گزشتہ درس تھا وہ اگر سن رکھا ہے تو اب انشاءاللہ ان کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی اشکال پیش نہیں آئے گا. حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں مورخین یوں لکھتے ہیں کہ حضرت کی پیدائش تو ملک شام کی ہے، لیکن حضرت کا دفن ہندوستان میں ہے. البتہ بعض نے یہ سوال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب حضرت کی پیدائش وہاں پر ہے تو حضرت دفن یہاں کیسے ہو گئے؟ تو حضرت وجدی حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال اس کا مختصر جواب دیا ہے کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اس علاقے میں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے حج کرنے گئے، حضرت حوا کی تلاش میں نکلے، پھر حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، ملک شام بھی حضرت کا جانے کا پتہ چلتا ہے، وہاں حضرت شیس کی پیدائش ہوئی. بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے حوالے سے تو تاریخ کے پنے بتاتے ہیں کہ لنکا کی وادیوں میں سو گئے، تو اس لیے حضرت شیس کا اس علاقے میں آنا یا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لنکا کی جس وادی میں دفنایا گیا وہیں پڑوس میں حضرت شیس کو بھی دفنایا گیا. لیکن حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کی قبر کے حوالے سے 3 مقامات ذکر کیے، ان میں سے ایک کو حضرت نے مشہور قرار دیا، بلکہ شہرت کا درجے کے حوالے سے ذکر کیا. کتنے قول پیش کیے؟ اقوال 3. ان میں سے ایک کو شہرت کا درجہ قرار دیا. حضرت وجدی حسینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہندوستان اسلام کے سائے میں حضرت نے عنوان قائم کیا ہے ہند میں حضرت شیس علیہ السلام کا مزار. بڑے عجیب اور آنکھ حضرت نے لکھے ہیں، اور خاص کر حضرت شیس علیہ السلام کے اس تذکرے کے موقع پر حضرت نے حاشیے میں جو نوٹ لکھا ہے وہ ایسا علمی ہے کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اس کا کچھ خلاصہ میں نے کہیں نہ کہیں پہلے قصص الانبیاء میں بیان کر دیا ہے. آخری بات سنیں، حضرت شیس علیہ السلام کی قبر کی جائے وقوع کے حوالے سے حضرت نے جس قول کا انتخاب کیا ہے وہ ہندوستان میں ضلع ہے، ضلع فیض آباد کہلاتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ایودھیا. بعض اکابر یوں فرماتے ہیں یہ لکھا یہ کے ساتھ جاتا ہے، پڑھا جیم کے ساتھ جاتا ہے، ایودھیا، اور بعض اس کو ایودھیا اور اجودھیا دونوں طرح سے ذکر کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس ایودھیا کے مقام پر
حضرت شیس علیہ السلام کی قبر آج بھی موجود ہے، اور ایسا مقام ہے یہ جہاں اس مقام کا احترام مسلمان کرتے ہیں، وہاں اس مقام کا احترام ہندو بھی کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کو مسلمان یہ کہتے سنائی دیں گے کہ یہ حضرت شیس کا مزار ہے، بلکہ آپ کسی ہندو سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو کہے گا کہ یہ جناب شیس کا مزار ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، ایک اور چیز چلتے چلتے، آپ میں سے کئی حضرات کو یاد ہوگا سن 1992 کے آخر میں ہندوستان میں بابری مسجد کا حادثہ ہوا تھا، یاد ہے؟ یہ بابری مسجد کہاں ہے؟ یہ ایودھیا میں ہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں نا وہ مقام ایودھیا کا ایسا ہے کہ مسلمان بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور ہندو بھی کرتے ہیں۔ مسلمان احترام کریں گے کہ اس حوالے سے تو کریں گے کہ وہاں حضرت شیس کی قبر بتائی جاتی ہے، ہندوؤں کا کہنا یہ کہ وہ رام جنم بھومی ہے، اور اسی حوالے سے بابری مسجد کا حادثہ پیش آیا تھا۔ لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ بھی جانتے ہوں، یہ کچھ عرصہ پہلے کا قصہ ہے کہ جس شخص نے بابری مسجد پر پہلی کدال چلائی تھی، جس ہندو نے، وہ مسلمان ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ مانے نہ مانے، تو ذکر کر دوں حوالے کے طور پر، شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے سفر در سفر، اس کتاب کا غالباً صفحہ نمبر 340 ہے۔ حضرت نے ہند کے سفر کا اس میں سفر نامہ لکھا ہے۔ اس موقع پر حضرت کی اس شخص سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت نے خود لکھا ہے کہ جناب کلیم صدیقی صاحب کے ساتھ ملاقات کے وقت ان صاحب نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جو نیچے سے ٹخنوں سے اوپر تھا، لمبا کرتا تھا، پوری داڑھی تھی۔ حضرت نے لکھا کہ جناب کلیم صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے تعارف کرایا کہ حضرت یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے بابری مسجد پر پہلی کدال چلائی تھی، لیکن اللہ کی شان ہے اب یہ دین اسلام کے سب سے بڑے مبلغ ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ ہدایت ہمارے اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جسے چاہے نصیب فرمائے، اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو چلتے چلتے ذکر کر دوں، حضرت نے بھی لکھا ہے، یہ جو جناب کلیم صدیقی صاحب ہیں نا، دعا کریں اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائیں۔ انہوں نے رخ رکھا ہے اپنا ہندوؤں کی طرف دعوت و اسلام کی دعوت کے لیے، اتنی محنت کی ہے اس آدمی نے کہ کوئی شخص مولانا کی ہر بات سے اتفاق کرے نہ کرے، لیکن ان کی محنت سے انکاری نہیں ہو سکتا۔ ایک نہیں سینکڑوں ہندو مسلمان کیے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی محنت سے، ہندوؤں میں سے، ان کے حالات کہ انہوں نے اسلام کیوں اور کیسے قبول کیا، وہ مولانا کی مستقل کتاب میں چھپے۔ اس کتاب کا نام ہے نسیم ہدایت کے جھونکے، 6 جلدوں میں ہے۔ وہ کتنی جلدوں میں ہے؟ 6 جلدوں میں ہے۔ اور جس شخص نے بابری مسجد پر سب سے پہلی کدال چلائی تھی، ان کے حالات پہلی جلد میں ہیں۔ کون سی جلد میں ہے؟ پہلی جلد میں ہے۔ غالباً بلبیر سنگھ نام تھا ان کا اس وقت پہلے، اب ان کا نام محمد عامر ہے۔ کیا نام ہے؟ اور وہ خود بتاتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ بابری مسجد کا جو گناہ ہوا مجھ سے، میں اللہ سے صبح شام اس کی معافی مانگتا ہوں، اور یہ طے کیا ہوا ہوں کہ اللہ یہ آنکھیں بند کرنے سے پہلے پہلے ہند کی وادی پر 100 مسجدیں تیرے نام سے بنا کر جاؤں گا۔ کتنی؟ اور لکھا ہے نسیم ہدایت کے جھونکے میں کہ تقریباً 3 کم 70 مسجدیں، کتنی؟ 3 کم 70 مسجدیں سن 2009 تک
وہ غیر آباد مسجدیں کہ جس طرف مسلمان رخ نہیں کر رہے تھے، اس کلندر کی محنت سے آباد ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 3 کم 70، اور اس کے بعد 30 سے اوپر غالباً 37، 3 کم 40 نئی مسجدیں بنائی ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔